وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. تو آج کی ہماری جو بحث ہوگی وہ پہلی قسم ضمیر کی پہلی قسم جو ہے مرفوع متصل، ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اگر وقت رہا تو ہم آگے بھی بات کریں گے. یہاں پر پہلے بات جو کی انہوں نے پہلے بتایا کہ 14 سیغے ہیں. آپ اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ پورے ٹوٹل کے ٹوٹل 14 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو بتا دیں کہ بعض علماء یہاں پر اس کو صرف 12 کہتے ہیں. ان کے نزدیک صرف ضمیر 12 ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو تثنیہ کے سیم نظر آ رہے ہیں آپ کو. ضربتما یہاں پر آپ کو سیم نظر آئیں گے. تو اس کو کہتے ہیں وہ کہ اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے. اگر ایک ہی کاؤنٹ کریں تو اس طرح سے 13 بن جاتے ہیں یہ. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی چونکہ سملیرٹی ہے، کچھ نہ کچھ مشابہت ہے. ضربہ اور ضربتا میں تثنیہ کے لیے ہی صرف الف بڑھا دیا گیا ہے، لہٰذا اسم کو بھی ہم ایک ہی کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل کتنے آتے ہیں؟ یہ بھی مائنس اگر ہو جاتے ہیں 14 میں سے تو 13 میں سے ایک اور گئے تو ٹوٹل 12 ہو جاتے ہیں. تو بعض علماء کے نزدیک 12 ہیں اور بعض علماء کے نزدیک 14 ہیں. تو ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں. ہم چاہیں تو ہم بولیں کہ ضمیر مرفوع متصل کی تعداد ضمیر کی تعداد 12 ہے، یا ہم بولیں کہ ضمیر کی تعداد 14 ہے. تو ہم بات کریں ضمیر مرفوع متصل پر. ہم نے جیسے کہ بتایا بھی یہ 14 بھی ہو سکتے ہیں یا 12 بھی ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ضمیر مرفوع متصل بنا کیسے تھا؟ ہم نے کل بات کی تھی کہ مرفوع ہونا اس کا اعراب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اعراب عامل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی وہ اعراب عامل کے اکارڈنگ ہوگا. کہ متصل ہونا، یہاں پر متصل کا مطلب کیا؟ جڑنا یعنی کلمہ اور ضمیر کے درمیان کوئی بھی فصل باقی نہ رہے، کوئی بھی حائل نہ ہو. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ضربہ یہ فعل تھا اور یہ تا کیا ہے؟ یہاں پر فاعل ہے. اور ضربہ اور تا کے درمیان بالکل بھی کوئی بھی گیپ نہیں ہے، اس لیے کیا کہتا ہے؟ مرفوع متصل. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے ضمیر مرفوع متصل صرف اور صرف فاعل میں ہی آپ کو یہ پایا جاتا ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل صرف اور صرف فاعل ہی ہو سکتا ہے. اور کل بات گزری تھی کہ ضمیر کی جو ترتیب ہے علماء کے نزدیک، یعنی کس کو سب سے پہلے پرائیورٹی دی جائے گی، سب سے پہلے ترتیب دی جائے گی، وہ لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے متکلم کو ترجیح دی جائے گی، پھر مخاطب کو اور پھر غائب کو. اسی لیے مؤلف نے ضربتوں سے شروع کیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں نے مارا. تو میں چونکہ متکلم ہے اسے جملے کی شروعات وہاں سے ہوئی، پھر ضربتا تو نے مارا، یہاں سے بات مخاطب کی شروع ہوئی، اور پھر یہاں سے ضربا اس نے مارا، یہاں پر غائب کی بات ہونے لگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اگر تا پہ اگر ضمہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا یہ انا پہ دلالت کرتا ہے. ہاں، بعض طلاب علم ایسا سوچتے ہیں کہ یہاں پر ضربتوں میں جو ضمیر ہے وہ انا چھپی ہوئی ہے. یہ کہ چونکہ یہ بالکل سراسر غلط رائے ہے. رائے صحیح یہ ہے کہ یہاں پر تا اصل میں وہی فاعل ہے. وہ کیا ہے؟ تا فاعل ہے، نہ کہ انا. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو تا ہے وہ انا پر دلالت کر رہا ہے، نہ کہ یہاں پر انا فاعل ہے، بلکہ یہاں پر تا کیا ہے؟ اصل وہ فاعل ہے. اس لحاظ سے اب ہم یہاں پر ایک بڑی بات اگر آپ کو بتائیں تو ہم یہاں پر کچھ اوپر کی درجے کی بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جو بات آگے آنے والی ہم یہاں پر بات کر لیتے تاکہ آگے بات زیادہ سمجھ میں آئے. وہ یہ کہ ہم یہاں پر ضمیر کو الگ الگ قسم میں بانٹ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ضمیر کی ایک قسم اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ضمیر بارز ہو، پہلے میں اس کو لکھ دوں، بارز ہو یا پھر مستتر ہو. مستتر ضمیر یا تو بارز ہوتی ہے یا پھر مستتر ہوتی ہے. اب بارز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. مستتر کا مطلب چھپا ہونا. ٹھیک ہے. ضمیر کا مطلب بارز کا مطلب ظاہر اور مستتر کا مطلب چھپا ہونا. اب اسی کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ اگر غور کریں ان 14 سیغوں میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر کبھی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے کہا دیا کہ یہ جو آخر میں نظر آ رہا ہے آپ کو وہی اصل میں فاعل ہے، نہ کہ انا نحنو وغیرہ چھپا. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تا نظر آ رہا ہے آپ کو وہی فاعل ہے، یہاں نا نظر آ رہا ہے آپ کو وہی فاعل ہے، یہاں پہ بھی تا، اسی طرح توما، اسی طرح سے تم، اسی طرح تی وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ واو بھی، یہ اس طرح سے الف بھی، یہ سب کیا کہلائیں گے؟ فاعل کہلاتے ہیں. تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ غور سے اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک تو ضمیر نظر آ رہی ہے، یہاں پر آپ کو تا نظر آ رہا ہے یا نا نظر آ رہا ہے، اسی طرح تا، اسی طرح توما، اسی طرح سے تم، اسی طرح سے تی، اسی طرح سے توما، اسی طرح سے تننا.
یہ سب فائل ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں ضربہ میں تو آپ کو کوئی ضمیر نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ ضمیر کو علماء دو طریقے سے بانٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ضمیر بارز ہوتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے، ظاہر تب جب آپ کو نظر آ رہے ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں نہ نظر آ رہا، یہاں سے یہاں تک آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ضمیر کیا، بارز۔ لیکن یہاں آپ کو ضمیر نظر نہیں آ رہی تو ہم کہتے ہیں اسے مستتر۔ مستتر کا مطلب چھپا ہونا، مستتر کا مطلب چھپا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز آپ یاد رکھیے یہاں پر کہ یا تو وہ جو ضمیر چھپتی ہے یا تو وہ وجوباً چھپتی ہے، یا تو وہ وجوباً یعنی اس کا چھپنا وہاں پر واجب ہوتا ہے، یا تو جوازاً یعنی وہاں پر اس کا چھپنا جائز ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے اس کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر اگر اس کی جگہ پر ہم کسی اور کو مقام پہ اگر اسے لا کے کھڑا کر دیں تو اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم ایسی صورت میں کہیں گے یہاں پہ ضمیر جوازاً چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر قائم مقام اگر اس کی جگہ پہ اگر وہاں پر کوئی اور اس میں ظاہر نہیں کھڑا ہو پاتا تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ضمیر وجوب میں چھپی ہوئی ہے۔ کیسے؟ ضربہ میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ضربہ کا مطلب اس نے مارا ہے، تو اس نے کی جگہ پہ ہم کسی اور کو لا سک کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ضرب زید۔ اگر ہم یہ کہیں ضرب زید تو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ زید نے مارا، یعنی اس کی جگہ پر زید آ کر کھڑا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ضمیر یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق یہاں پہ ضمیر جوازاً چھپی، یعنی یہاں پہ اس کا چھپنا ہونا جائز تھا۔ تو آپ یہاں پہ یاد رکھیے کہ ضمیر کی دو قسموں طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا بارز ہونا یعنی ظاہر ہونا، یعنی جب ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہو آنکھوں سے تو ہم کہیں گے یہاں پہ ضمیر بارز ہے۔ اگر نہیں نظر آ رہے ہو تو ہم کہیں گے ضمیر مستتر، جیسے ضربہ میں۔ اب یہ ضمیر وجوباً چھپی ہوئی ہے یا جوازاً، اس کے لیے ہم کہیں گے کہ آگے میں آپ دیکھیے کہ آگے اس کے آپ فائل کو یا اس میں ظاہر کو اس کے قائم مقام کر سکتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم نے مثال دے کر سمجھایا۔ اگر آپ ضمیر کو اگر وہاں ضمیر کی جگہ پر کسی اس میں ظاہر کو کھڑا کر سکتے ہیں تو آپ سمجھیے وہاں پر وہ ضمیر جوازاً چھپی ہوئی، جیسے ضربہ میں یہاں پر آپ اس کی جگہ پر یعنی ہوا کی جگہ پہ آپ زید کو لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، معنی میں چینجنگ نہیں آتی۔ ضربت میں آپ یاد رکھیں کہ یہاں پہ تا نظر آ رہا ہے، وہ تا فاعل نہیں ہے، یہ تا فاعل نہیں کہلائے گا بلکہ یہ کیا کہلائے گا، صرف یہ علامت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے فعل کی علامت پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ اس کی ایک علامت ہے تائے تانیث ساکنہ جوڑنا، بات اسی کی ہو رہی تھی۔ یہ تائے تانیث ساکنہ کیا ہے؟ یہ تائے تانیث صرف دلالت کرتا ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے، اس میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ ہے ہیا، وہ ہے کیونکہ ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے، یہاں پر ہم کہیں گے ہیا چھپا ہوا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ضربت میں کیا ضمیر مستتر وجوباً ہے یا جوازاً ہے، یعنی ضمیر یہاں پہ جائز طور پہ چھپی ہوئی ہے یا واجب طور پر۔ ہم کہیں گے کہ ضربت کی جگہ پہ کیا ہم کچھ اور بھی لا کر رکھ سکتے ہیں، اس کی میں جو ضمیر ہے اس کی جگہ پر کیا اس میں ظاہر کو لا سک رکھ سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں ہاں، جواب ہوگا ہاں۔ مثلا ضربت یہ ہے اس نے مارا، کیا اس کی جگہ پہ ہم کسی اور عورت کو لا کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں ہاں، ضربت مثلا ضربت ہند نے مارا، تو اس کی جگہ پر کیا آ گیا، ہند آ گیا، تو معنی بھی کیا ہو جا رہا ہے، پرفیکٹ ہو جا رہا ہے، کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہاں پر بھی ضمیر کیا ہے، جوازاً چھپی ہے نہ کہ وجوباً۔ یہ بات ہماری ضمیر مرفوع متصل پہ ہی رہ گئی، انشاءاللہ آگے کی بات ہم اگلے درسوں میں کریں گے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہم آج پہ اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو ہمارے نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔